السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 12 فروری ہے، جمعۃ المبارک سن 2021۔ ایک بڑی اناؤنسمنٹ آئی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے، اور یہ ناموس رسالت کا جو ایشو ہے اس پر ہے۔ لبیک اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ طے پایا تھا اس کی ایکسٹینشن کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اب یہ بات وزیر اعظم عمران خان نے خود کہی ہے، اپنے منہ سے یہ بات انہوں نے کہی ہے اور ایشورنس دی ہے کہ وہ 20 اپریل تک یہ جو معاملہ ہے اس کو وہ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے، اور پھر پارلیمنٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس پر عمل درآمد کریں گے۔ یہ پہلا موقع ہے پاکستان میں کہ دنیا میں ایک اس طرح کا میسج اب جائے گا کہ جس سے جو ناموس رسالت کے حوالے سے مختلف ممالک میں جو چیزیں توہین آمیز ہوتی رہتی ہیں، ایک بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس معاملے میں بگاڑنے کی بھی کوشش کی، کچھ لوگوں نے اس کو بنانے کی بھی کوشش کی۔ میں آج آپ کو یہ پوری تفصیلات دیتا ہوں کہ یہ ہسٹورک ایگریمنٹ کس طرح ہوا، اور تحریک لبیک کے ساتھ رضوی صاحب اور ان کے نوجوان ساتھی جنہوں نے پچھلے 1-1.5 مہینے میں بہت ہی دباؤ کا بھی مظاہرہ یعنی ان کو پیش آیا، لیکن ثابت قدم رہے، استقامت سے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ کئی دفعہ پولیس بھی بھیجی گئی ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے کہ اب آپ کی گرفتاری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ 4تھ شیڈول میں بھی نام ڈالے گئے سعد رضوی اور ان کے تمام ساتھیوں کے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو مقامی پولیس اسٹیشن ہے، مقامی جو تھانے دار ہے، اس کی مرضی یا اس کو بتائے بغیر اپنے علاقے سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر احتجاج کی طرف نوبت آئے اور لبیک اگر احتجاج کی طرف جائے تو پھر اس کو روکا جا سکے، کہ گرفتار اس لیے کر لیا گیا کہ انہوں نے 4تھ شیڈول کی خلاف ورزی کی ہے۔ 5, 7, 8, 10 ساتھی جو ان کے تھے ان کو ڈالا گیا۔ پھر پولیس جو ہے کئی دفعہ اس نے چکر لگائے، بڑی بھاری نفری کے ساتھ اطلاعات بھی دیں کہ بس آ رہے ہیں گرفتار۔ یہ ان کے اعصاب کو توڑنے کی کوشش تھی ان نوجوانوں کے، لیکن الحمدللہ کسی طرح کا بھی جو دباؤ تھا وہ کارگر ثابت نہیں ہوا۔ حکومت اگرچہ یہ کہتی رہی کہ ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں، ہماری کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، لیکن پچھلے 1 مہینے سے انٹینس نیگوسیشنز تھیں، اور اس میں بڑا ایک واضح موقف تھا سعد رضوی صاحب کا کہ آپ نے حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس میں آپ نے ڈیڈ لائن دی 16 فروری تک کی کہ آپ پارلیمنٹ میں اس معاہدے کو پیش کریں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ اس لیے نہ آئیں بات کرنے کے لیے کہ ہم کوئی دوبارہ احتجاج شروع نہ کریں، ہم دھرنا نہ دیں، آپ ہمارے ساتھ یہ بات کریں کہ جو معاہدہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس کو کس طرح سے آپ عملی جامہ پہنائیں گے، کس طریقے سے آپ اس کو وہاں یعنی جو اپنا وعدہ ہے آپ وہ کس طرح سے پورا کریں گے۔ تو پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا معاہدہ بھی بتا دوں، یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی یہ ہے کہ یہ خادم حسین رضوی صاحب جب زندہ تھے تو آخری جو دھرنا ہوا تھا فیض آباد میں، اس میں حکومت نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، 100% مطالبات مان لیے تھے کہ کیونکہ فرانس نے، ان کے صدر نے ریاستی سطح پر توہین آمیز جو خاکے تھے ان کو سرکاری عمارات پر لہرانے کی اجازت دی تھی، تو ہمیں بھی ریاستی سطح پر اب اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور ایک سیدھا سا مطالبہ تھا کہ فرانس کے جو سفیر ہے ان کو یہاں سے چاہیے کہ وہ چلے جائیں، ہم ان کے ساتھ ایسے ملک کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے جو توہین رسالت میں اس طرح ریاستی سطح پر ملوث ہو رہا ہو۔ یہ ایک سب سے بڑا ایک جو شک تھی وہ یہ تھی۔ حکومت نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم 16 فروری تک یہ معاہدہ کر لیں گے، یعنی ہم یہ پارلیمنٹ میں رکھ دیں گے، لیکن بیچ میں پھر لیت و لال اور وہ جو دنیا داری ہے کہ جی فرانس ایک بہت بڑا ملک ہے، ہم GS+ سے نکل جائیں گے اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ خرابی ہو جائے گی، تو بہت کوشش کی گئی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو آرگومنٹ آ کے دیا گیا سعد رضوی صاحب کو، ان کے دوسرے ساتھیوں کو، وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے فرانس کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا تو یا اس کے سفیر کو بھیجا یہاں سے، تو پھر وہ جو مغربی ممالک ہیں، یورپ کے سارے ممالک اکٹھے ہو جائیں گے، پاکستان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پاکستان آئسولیشن میں چلا جائے گا، پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں وہ رک جائیں گی، جو GSP+ سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس پہ ایک ہی آرگومنٹ تھا سعد رضوی صاحب کا کہ اگر وہ سارے ممالک صرف اپنے ایک سفیر کو یہاں سے اگر ہم اسے پاکستان سے رخصت کرتے ہیں، اس پر اتنا ریاکشن دے سکتے ہیں، تو پھر وہ تو بڑے باغیرت لوگ ہیں
اور اس کے مقابلے میں پھر ہم تو بڑے کوئی بےغیرت لوگ ہیں کہ ہمارے نبی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح سے گستاخی جو لوگ کرتے ہیں، ہم ان کو بالکل کوئی ریئیکشن نہیں دے سکتے اس خوف سے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو کیا ہمارے ایمان میں کمی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے؟ تو یہ ان کا ایک بڑا آرگیومنٹ تھا، اور حکومتی اکابرین جو ہیں ان کے پاس بالکل اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو تحریک ہے، اس کا پاکستان کا مین سٹریم میڈیا جو ہے اس میں خبریں شائع نہیں کرتا، اور وہ اس لیے کہ دباؤ میں ہے۔ یہ میں بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں کہ شدید دباؤ میں ہے مین سٹریم میڈیا، اور مجھے حیرت ہے اس بات کی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا معاملہ ہے، ان کی ناموس کا معاملہ ہے، اس پر کون سا پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو کوئی خطرات لاحق ہوں گے؟ اگر پورے کے پورے پاکستانی نکلتے ہیں اس کام کے لیے، پرامن احتجاج کرتے ہیں، اور وہ حکومت سے صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیں جو حکومت نے ایگریمنٹ کیا ہے، تو اس کو اگر اس سے کون کیوں خوف زدہ ہیں؟ اس سے آپ کا خوف کیا ہے؟ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے بھی جو بات کہی اس پورے ایگریمنٹ کے نتیجے میں، خود انہوں نے اب اعلان کیا، اب وہ خود اس بات کے ضامن بن گئے ہیں کہ 20 اپریل تک وہ یہ سارا معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے۔ جو تحریک تھی اس نے اس بات کو سمجھا، اور کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کو ہم ایک مستقل سطح پر حل کرنا چاہتے ہیں، تو پرائم منسٹر کی طرف سے یہ ایشورنس آئی کہ وہ نہ صرف پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس معاملے کو پیش کریں گے، بلکہ جو دوسرے ممالک ہیں، اسلامی ممالک، ان میں بھی تحریک پیدا کرنے کی اس حوالے سے ضرورت ہے، کیونکہ 57 تقریباً ہمارے ممالک ہیں جو اسلامی ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا، اس کے باوجود کسی طرح کا دنیا کو کوئی ایسا میسج نہیں گیا کہ یہ جو اس طرح کی وہ پریکٹسز میں جا رہے ہیں اس کو روکا جائے۔ تو اس میں طیب اردوان جو ترکی کے صدر ہیں، ان کی طرف سے اس حوالے سے بڑی کھل کر بات ہوئی۔ 3-4 ممالک اور ہیں جن کا پرائم منسٹر نے ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے اس حوالے سے یہ یقین دلایا کہ وہ اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ اب وزیر اعظم کی یقین دہانی پر، ڈائریکٹ ان کی ایشورنس پر، تحریک نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور مزید 2 مہینے کے جو ٹائم ہے وہ دیا ہے کہ 2 مہینے میں یہ پارلیمان میں پیش کریں گے، اور پھر پارلیمنٹ میں جب اس پر بات ہوگی تو پوری جو قوم ہے وہ دیکھے گی کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ناموس رسالت کے حوالے سے ان کا کیا رویہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بات پر پریویلیج موشن پیش کر دیتے ہیں اسمبلی میں، ہمیں سیٹ نہیں ملی ریلوے کی، ہمیں پی آئی اے نے ایسا نہیں کیا، فلاں منسٹری میں ہمارا کام نہیں ہوا، فلاں چینل نے ہمارے بارے میں یہ کہہ دیا جس سے ہماری پریویلیج متاثر ہوئی ہے، ہماری جو عزت ہے اس پر حرف آیا، تو پریویلیج کمیٹی اس کے بارے میں پھر فیصلہ کرتی ہے اور ان افسروں کو بلا کے ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ناموس رسالت کے حوالے سے یہ بل پیش ہوگا تو کون کون اس بل کی مخالفت کرے گا، اور اگر یہ پارلیمنٹ پاکستان کی پاس کرتی ہے تو پھر اس کے جو ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہی ہے کہ یہی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، کہ کیونکہ فرانس نے سرکاری سطح پر خاکے لگائے ہیں اور یہ ہمیں ناقابل قبول ہے، تو اس لیے ہم فرانس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سفیر یہاں سے واپس چلا جائے، اور ہم آپ کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں ہم اس کو ریڈیوس کریں گے، اس کا جو لیول ہے، اور ہمیں آپ سے کچھ نہیں لینا دینا۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر وہ اس پر قائم رہتے ہیں تو ایک ٹائم لیمٹ دے کے آپ یہ کہیں گے کہ ہم جو فرانس کی مصنوعات ہیں اس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ بات بہت کلیئر ہے کہ اگر آپ مذہبی وہ معاملہ جو کہ مسلمانوں کے دلوں کے بہت نزدیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے وہ مسلمانوں کے دلوں کے نزدیک ہے بہت زیادہ، یہ ایشو، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ کوئی آزادی صحافت کا اصول نہیں ہے۔ آپ باقی ہر معاملے پہ جو مرضی اپنی اوپینین بنائیں، جس طرح مرضی آپ بات کریں، لیکن اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی گستاخی کرتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت نیچرل ہے، اور یہ بات دنیا کو سمجھنی بہت ضروری ہے۔ میں اپنے جو ویسٹرن لبرلز ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ کوئی آزادی صحافت کا ایشو نہیں ہے۔
اور اس کو اس نظر سے نہ دیکھا جائے. یہ ایک بڑے ایک دلی جذبات ہیں اور ایک ہی ایشو ہے, آپ نہیں مانتے ان کو نہ مانیں, لیکن آپ کو ان کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہر مسلمان اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت میں, ان کی ناموس کی حفاظت میں اگر ہم پر فرانس کوئی پابندیاں لگاتا ہے یا دنیا یورپ ہم سے دور بھی ہوتا ہے تو بھی کسی کوئی غم کی ضرورت نہیں ہے, کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قادر مطلق اللہ کی ذات ہے. اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی رسی آپ تھام لیں, قرآن شریف بھی بار بار یہ کہتا ہے, تو پھر آپ کو کوئی غم نہیں ہے, آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. صرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا عملی مظاہرہ ہمیں اپنے کردار میں بھی کرنا چاہیے, اور جو دشمن ان پر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اس کا بھی ایک بھرپور انداز میں جواب دینا چاہیے. اور شاید یہ کوئی ہسٹورک مومنٹس آ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ یہ ساری قوم جڑ جائے اور اللہ کی رسی کو تھام لے اور نبی کی محبت کے صدقے ہمارے یہ جو سارے مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں. میں لبیک کے ساتھیوں کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, پوری قوم کو, وزیر اعظم عمران خان کو بھی کہ انہوں نے خود یہ اس بات کی ایشورنس دی ہے کہ اب وہ پارلیمنٹ میں اس کو لے کے جائیں گے. اور میں جو لوگ رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں لبیک کی نشر و اشاعت کو, ان کے معاملات کو, ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میری ان سے التجا ہے کہ اپنی پالیسی پر ریویو کریں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.